لله الذي جعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين متأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. سب پڑھے مل کے پڑھ لیں گے. تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا شان بالخصوص فخر سادات صاحبزادہ والا شان پیر سید تصور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بٹنگی شریف لائق تعظیم و تکریم فخر السادات قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ مرحس شریف مجاہد اہل سنت رہنما شباب اسلامی پاکستان محترم جناب قبلہ سید ضیاء حسین شاہ صاحب آفڑی حبیب اللہ جمیع علماء اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتکم العالیہ حضرت محترم مولانا عبدالوحید صاحب جناب محترم مولانا محمد اکثیر چشتی صاحب جناب محترم مولانا حافظ محمد ساجد عباسی صاحب جناب محترم مولانا حافظ کبیر صاحب
عزت مآب محترم جناب مولانا نیاز صدیقی صاحب، حضرت محترم مولانا ساجد صاحب اور حضرات جن کے اسماء علیہ یہاں میرے علم میں نہیں ہیں، وہ اس محفل میلاد شریف کا حصہ ہے۔ یقیناً حضور ان کو جانتے ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ میری بز میں کون آیا ہے اور کس نیت سے آیا ہے۔ یہ بد عقیداؤں کا نظریہ ہے کہ حضور خیالوں یا نیتوں سے واقف نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور توجہ فرمائیں تو نگاہ مصطفیٰ سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے، اور نیت اور ادراک کو بھی حضور جانتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری نیتوں پہ ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہم نیت چنگی کریں تو اس پہ ہماری نیکی عمل سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے میں نے نیکی کا خیال کیا تو فرشتے نے نیکی لکھ دی، تو اس کو پتہ لگ گیا تھا نا میں نے کیا خیال کیا ہے، میں نے نیت کون سی کی ہے۔ تو اگر فرشتہ میری نیت کو جان سکتا ہے تو یہ فرشتوں کا سردار جبریل جن کے در کا نوکر ہے آمنہ کا لال ہماری نیتوں کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت کہتے ہی ان لوگوں کو ہیں۔ یہ نہ پگڑی کے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں، نہ داڑھی کے سائز سے پہچانے جاتے ہیں، نہ جبے نہ قبے نہ تنظیم نہ مدرسے۔ اہل سنت اپنے عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں، اور سنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی تمام نسبتوں سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کا ادب بھی رکھتا ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل میلاد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور کا ذکر ہو، چاہے حضور کی ذات کا ذکر ہو، چاہے حضور کی صفات کا ذکر ہو، چاہے نبی علیہ السلام کے متعلقات کا ذکر ہو، چاہے حضور کے منصوبات کا ذکر ہو۔ لفظ مشکل ہو گئے لیکن میں سمجھاتا ہوں۔ متعلق کی جمع متعلقات ہے، یعنی حضور کا ذکر ہو یا حضور سے تعلق رکھنے والوں کا ذکر ہو، حضور کا ذکر ہو یا حضور سے نسبت رکھنے والوں کا۔ اب نسبت حضور سے صرف انسانوں نے نہیں رکھی ہے، حضور سے نسبت جانوروں کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت پتھروں کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت جگہ کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت لکڑی کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت لباس کی بھی ہو گئی، میرے نبی سے نسبت زمانے کی بھی ہو گئی، میرے نبی سے نسبت مکان کی بھی ہو گئی۔ اور صحیح العقیدہ سنی وہ ہے جو ذات رسول سے بھی پیار کرے، صفات رسول سے بھی پیار کرے، متعلقات رسول سے بھی پیار کرے، اور منصوبات رسول سے بھی پیار کرے۔ گرامی المرتبت حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی لفظی اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت اور معنوں کی گہرائی کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے ہم اپنے عرف میں سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ کوثر تقریباً سارے بچوں سے لے کر بڑوں کو آتی ہے۔ میں اکثر اس کو موضوع سخن اس لیے بناتا ہوں تاکہ جس وقت کبھی آپ اس سورۃ کوثر کو پڑھیں تو پھر یہ معنی آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ جناب کون کون سے لفظ جناب آپ نے سنے ہیں اور ان کا کیا کیا معنی ہے۔ ہماری بزم کی رونق بنے، اس علاقے کی ہماری جانی پہچانی سماجی شخصیت عزت مآب جناب محترم حافظ محمد جاوید صاحب جی آئین و خوش آمدید۔ اور ہم نے ان کو کبھی بھی نہ سماج کے اعتبار سے دیکھا ہے، نہ ان کے مزاج کے اعتبار سے دیکھا ہے، نہ ان کے سیاسی عہدے کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کو فقط زہرا کے بچوں کی نوکری کرنے والا، حضور کی ذات سے پیار کرنے والا، سرکار کی ذات سے عشق کرنے والا اس حیثیت سے پہچانا ہے۔ جب یہ سیاسی ساتھ نہیں بھی تھے تب بھی ہم ان کی اسی معنی سے پہچانتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو یہ ان کی عزت نہیں ہے، ہمارے علاقے کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اور بھی اضافہ فرمائے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں جو جملہ عرض کر رہا تھا اس کو ذرا سمجھیے کہ ہم اہل سنت ہیں اور محفل میلاد میں
ہم حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کے متعلقات، حضور کے منصوبات کا ذکر کرتے ہیں، اور جو سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں یہ سب کچھ آ گیا ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ آپ حیران ہوں گے 2 لفظوں میں، اور سورت تو بڑی ہے، ایک لفظ میں سب کچھ ہے۔ اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے سونے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ علماء کرام جن میں امام فخر الدین رازی اور دیگر محدثین علماء مفسرین شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں الکوثر سے مراد وہ نہر کوثر بھی ہو سکتی ہے، وہ حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ کوثر کا جو لفظ ہے یہ کثرت سے فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب بنتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت کی بھی کثرت عطا فرما دی ہے۔ اور وہ کثرت کی کثرت کیا ہے؟ اس کے کئی معنی، کئی مفاہیم علماء نے بیان فرمائے، ان میں ایک مفہوم یہ ہے اے حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نہیں، وہ کثیر کثیر دیا ہے۔ ایک کثیر ہوتا ہے گاؤں کے دیہات کے رہنے والے کسی بیچارے نکمے سے بندے کا، ایک کثیر ہوتا ہے اس علاقے کے ناظم کا، ایک کثیر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کا، ایک کثیر ہوتا ہے وزیر کا، ایک کثیر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ایک وزیر ہوتا ہے پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم کا، ایک کثیر ہے امریکہ کا۔ توجہ ہے؟ گاؤں کے بندے کے لیے 1000 روپے بھی کثیر ہے جی، ناظم کے لیے 1,00,000 2-4 لاکھ روپے ہوگا تو اچھا جی ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے نا آپ کرتے کرتے صدر یا وزیر اعظم تک جائیں گے تو وہاں معاملہ اربوں خربوں میں چلا جائے گا، اور پاکستان کا جتنا کل بجٹ ہے اتنا امریکہ کے جناب ان کے ایک یونٹ کا خرچہ ہے۔ اب ذرا سوچو امریکہ کا کثیر کتنا ہوگا۔ جب یہ کثرتیں سمجھ آ جائیں تو پھر اگلی بات آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، ایک کثیر ہے دنیا والوں کا، ایک کثیر ہے اللہ کا، اور اللہ یہاں دنیا والوں کے کثیر کی بات نہیں کرتا، اللہ اپنے کثیر کی بات کرتا ہے۔ اب اللہ کا قلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان سب ملا کر قلیل ہے۔ جس رب کا قلیل لوگوں اتنا بڑا ہے، اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا کثیر سمجھ آئے تو اس کا کوثر کتنا بڑا ہوگا۔ یہاں سے سمجھو کہ ہمارے رب نے ہمارے نبی کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ میرے دوستو میرا نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک، میرا نبی صفات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک، میرا نبی متعلقات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک، میرا نبی منصوبات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک ہے۔ آؤ ذرا امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں کوثر کے معنی کیے ان کو ذرا ہم بیان کریں۔ امام راضی فرماتے ہیں الکوثر، اس سے ایک مراد میرے نبی کی شان نبوت ہے، جس کا معنی مناظرہ کرو گے کہ اس کو جوتی مارو گے، اس کو تھپڑ مارو گے کہ تو حضور جیسا، اور حضور جیسے تو نبی بھی نہیں، اللہ کے پیغمبر بھی حضور جیسے، اور 1.25 لاکھ نبی مل کے حضور جیسے۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں
یہ جو نہیں بول رہے ہو پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے ہو. جیسے میرے ہیں ہاں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں بولو جیسے میرے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو شان نبوت شان رسالت تمہیں ختم نبوت عطا کر دی ہے. یہ اتنی بڑی کثرت ہے کہ 1.25 لاکھ نبی نیچے نیچے تیرا رتبہ اوپر اوپر. 1.25 لاکھ نبی مل کے بھی میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دوسرا معنی حبیب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے. اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے گئے ہر نبی کو میرے مالک نے 1 2 3 4 9 تک کی ملتی ہیں آیتیں. اللہ نے انہیں معجزے عطا فرمائے. لیکن میرے نبی کی باری آئی اللہ نے میرے تیرے نبی کو اتنے معجزے عطا فرمائے کہ میرا تیرا نبی سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا. اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا سب سے سب سے بھالا ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے. ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے. معجزہ بن کے آواز آئے ذرا معجزہ بن کے ہمارا نبی معجزہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے. ہر نبی کو میرے رب نے نبوت عطا فرمائی. وہ نبی ایک خاص قوم ایک علاقے ایک قبیلے کا نبی بن کے آیا. اور جب میرے نبی کی باری آئی اعلان ہو گیا ارسلت الی الخلق کافہ. میں کسی ایک قوم قبیلے علاقے یا کسی ایک جن سے مخلوق کا نبی نہیں میں کل کائنات کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں. میرا نبی کل کائنات کا نبی جاگے. میرا نبی کل کائنات کا نبی. میرا نبی کل کائنات کا نبی. میرا نبی وہ ہے جس کا کلمہ میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں جس کا کلمہ سب نبی بھی پڑھیں جس کا کلمہ ساری مخلوق پڑھے جس کا کلمہ فرشتے بھی پڑھے جس کا کلمہ جنات بھی پڑھے جس کا کلمہ حیوانات بھی پڑھے جس کا کلمہ چرند بھی پڑھے جس کا کلمہ درند بھی پڑھے جس کا کلمہ پتھر بھی پڑھے. ہر مخلوق کا نبی رب نے میرا تیرا نبی بنا کر بھیجائے. اے اپنے مولا کا پیارا ماں آواز آئے اپنے مولا کا پیارا ماں نبی دونوں
کثرت امت عطا فرمائیے. ہر نبی کی امت کوئی علاقے والے خاص زمانے والے. میرے آقا فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. حضور آپ کی امت کتنی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل 120 صفیں حشر میں قائم ہوں گی، ان میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی. سابقہ ساری امتوں کی ملا کر 20 صفیں ہوں گی. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے. اور اگلا معنی انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے. ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے. کیونکہ ہر نبی کے چند ساتھی ہوتے ہیں. کسی کے 20، کسی کے 10، کسی کے 15، کسی کے 8، کسی کے 9. اور جب میرے نبی کی باری آئی 1.25 لاکھ تو وہ ہے جنہوں نے میرے نبی کی معیت میں آخری حج فرمایا ہے. اور یہاں ایک بات ذرا توجہ سے سن لو اور اس کو اپنے پلے باندھو. ہمارا نبی مقصود کائنات ہے. اور یہ جملہ میں نے تقریباً اس محرم میں ہر جلسے میں سارے پروگرامز میں دیا ہے تاکہ میرے سننے والوں کو ایک میسج. ظاہر ہے ہر جگہ سننے والے نئے ہوتے ہیں تو پھر مجھے وہ بات دوبارہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کوئی بھی چیز کائنات کی بنتی ہے تو اس کے لیے 4 علتیں مست ہوتی ہیں. یہ علماء کو پتہ ہے جنہوں نے 6، 7، 8 درجے تک پڑھے تھے. اس تو پہلے ناسا انہوں نے کوئی پتہ نہیں. ایک ہوتی ہے علت فاعلی، ایک ہوتی ہے علت مادی، ایک ہوتی ہے علت سوری، اور ایک ہوتی ہے علت غائی. مثلا یہ ٹیبل ہے نا، اس ٹیبل کو بنایا جب گیا تو 4 علتیں اس کے ساتھ ہیں. علت فاعلی اس کو بنایا کس نے؟ علت مادی یہ بنی کس سے ہے؟ ظاہر ہے لکڑی ہے، ویم بورڈ ہے، جو بھی ہے. علت سوری یہ جو اس کی شکل و صورت ہے، 4 ٹانگیں اور یہ اونچی اتنے فٹ، یہ اس کی صورت ہے. اور علت غائی بنانے والے نے ابھی اس کو بنایا نہیں تھا، اس کے ذہن میں پہلے ایک اس کا مقصد تھا کہ میں کیوں بنا رہا ہوں. اور وہ مقصد تھا کہ کوئی چیز بھی کسی مہمان کے آگے اونچی کر کے رکھنے کے لیے ٹیبل بنا. یہ تو ہے ٹیبل. اب دنیا کی کسی چیز کو دیکھو اس کے ساتھ 4 علتیں ہوں گی. تو اب حضور مخلوق خدا میں سے سب سے بڑی مخلوق ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کل کائنات بنائی ہے، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ تو کائنات کی 4 علتوں کو اگر دیکھیں تو پہلی علت فاعلی یعنی بنانے والا کون ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے وہ اللہ. دوسری چیز آ جائے گی علت مادی، یہ کائنات بنی کس سے ہے. تیسری چیز آ جائے گی علت سوری، ظاہر ہے یہ سب کچھ زمین، آسمان، لو، قلم، یہ سب کچھ. اگلا پوائنٹ ہے یہ کائنات بنی کیوں ہے. اللہ نے اس کو بنایا تو ظاہر ہے اللہ نے زمینیں بنائی، آسمان بنائے، اللہ نے یہ جھرنے بنائے، سب کچھ. دیکھو ہم نے ایک چیز بنائی ہے، یہ گھڑی بنائی ہے، اس پہ ہم ٹائم چیک کرتے ہیں. یہ قلم بنائے، اس سے لکھتے ہیں. اب سوال یہ کہ اللہ نے یہ جہاں کیوں بنایا؟ اللہ نے پانی کیوں بنایا؟ کیا وہ پیتا ہے؟ اللہ نے ستارے کیوں بنائے؟ اللہ نے یہ چاند سورج کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کو روشنی کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ پہاڑ کیوں بنائے؟ کیونکہ اس کو منظر اچھا دکھنا ہے، یا اس نے اونچائی پہ جا کر بیٹھنا ہے معاذ اللہ. کویسچن یہ ہے کہ باقی ہر شے جو ہم بناتے ہیں اس کی کوئی ریزن ہے بنانے کی، اور اگر ریزن نہ ہو اس کو طلب عبث کہتے ہیں، فضول کام. تو اللہ نے یہ جو کل کائنات بنائی ہے یہ کس کے لیے بنائی؟ کیوں بنائی؟ اس بات پر تمام مسالک کے علماء متفق ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات حضور کے لیے بنائی ہے.
یا گو چوچے چمچے چیلے جڑے شتونگڑے شتانگڑے نہ منن پچھلے سارے دے وڈے مولوی مندے نے کہ حضور کون نے مقصود کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ حضور کے لیے بنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات بنانے کا مقصد حضور ہے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری کائنات بنانے کا مقصود کون ہے؟ حضور ہے۔ چونکہ حضور مقصود ہے نا، اسی لیے حضور مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور مصطفیٰ ہیں کیونکہ حضور محبوب ہیں۔ یار میرے جملے ذرا مشکل تھوڑے ہیں لیکن میں سمجھاؤں گا۔ حضور مقصود ہیں اس لیے حضور مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے ہیں۔ حضور چنے ہوئے اس لیے کہ حضور رب کے محبوب ہیں۔ اور صرف حضور ہی نہیں چنے ہوئے، حضور کی ذات بھی چنی ہوئی، حضور کی صفات بھی چنی ہوئی، حضور کے منصوبات بھی چنے ہوئے، حضور کے متعلقات بھی چنے ہوئے۔ یعنی حضور صرف حضور نہیں چنے رب نے، حضور نے جس گھر میں آنا تھا وہ گھروں میں سے چنا گیا۔ حضور نے جس خاندان میں آنا تھا وہ خاندان کل خاندانوں میں چنا گیا۔ حضور نے جس قبیلے میں آنا تھا وہ قبیلہ تمام قبائل میں چنا گیا۔ حضور نے جس فخذ میں آنا تھا وہ فخذ پوری کائنات کے افخاذ میں سے چنی گئی۔ حضور نے جس بطن میں آنا تھا وہ بطن تمام بطون میں سے چنا گیا۔ حضور نے جس آنگن میں آنا تھا وہ آنگن کل کائنات میں سے چنا گیا۔ حضور نے جس باپ کی پشت میں آنا تھا وہ باپ پوری کائنات میں چنا گیا۔ حضور نے جس ماں کے رحم میں آنا تھا وہ رحم کل کائنات کے رحموں میں سے چنا گیا۔ حضور نے توجہ رہے، حضور نے جس شہر میں آنا تھا وہ شہر چنا ہوا۔ حضور نے جہاں جانا تھا وہ جگہ چنی ہوئی۔ حضور نے توجہ ہے، حضور نے جس کو بلانا تھا وہ بھی چنے ہوئے۔ حضور نے جس کے پاس جانا تھا وہ بھی چنے ہوئے۔ آپ مت سمجھو کہ بس ایک اتفاقی مسئلہ تھا کہ حلیمہ آئی لے کر بچے ڈھونڈنے کے لیے اور دیکھا اور کوئی نہیں لبا تو میرے نبی کو اٹھا کے لے گئی۔ یہ اسی طرح تو نہیں بیان کرتے یہ ملا، یوں پتہ لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ میرا نبی رلا ہوا پڑا تھا، استغفر اللہ، کیا یوں نہیں بیان کرتے کہ دائیوں نے حضور کو چھوڑ دیا، پھر حلیمہ آئی یتیم تھی اور بچہ کوئی نہیں ملا، دیکھا کہا چلو اور کوئی نہیں ہے تو لے جاؤں۔ وہ انداز تو دیکھو یار، بیان کیا کرنا چاہتے ہو؟ جو مقصود کائنات ہے، کائنات رب نے جس کے لیے بنائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی جسے ماں بنانا ہے وہ ویسے رلا ہوا کام ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، جسے رب نے میرے نبی کا ماں کا درجہ دینا تھا وہ ماں چنی ہوئی ہے۔ وہ ماں چنی ہوئی ہے۔ اللہ میں بات کروں محترم قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں بات کروں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کلیم ہیں، بڑا رتبہ ہے۔ دیکھیے ذرا فرعون لگا ہوا ہے، بچوں کے بچے مار رہا ہے، 70,000 بچے قتل کر دیے، کیونکہ اس کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ جناب ایک بچہ آئے گا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے کہا میں پیدا ہی کسی کو نہیں ہونے دوں گا۔ اعلان ہو گیا جو بچہ پیدا ہو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، والدہ نے راتوں رات ایک صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کر اسے بند کیا، صبح اسے دریائے نیل کی نہروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ لیکن ماں ہوتی ہے نا تھا وہ ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں پیار ہوتا ہے، ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ پھر اپنی بڑی بیٹی سے کہا ذرا بھیا کو دیکھتی رہو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ ان کی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ صندوق جس وقت فرعون کے محل کے قریب پہنچا، اس نہر کے ذریعے جو دریائے نیل میں سے نہر نکال کر خوبصورتی کے لیے فرعون کے محل کے نیچے سے گزاری گئی ہے، جیسے ہی یہ صندوق اس نہر میں گیا اس بہن نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کرے
رہے گا. چنانچہ وہ امرات فرعون آسیہ وہ دیکھ رہی ہے ایک صندوق اس نہر پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نے اپنے کرندے بھیجے, جاؤ صندوق نکال کے لے آؤ. صندوق نکال کے لایا گیا. جیسے ہی اس کا ڈھکنا اٹھایا, اندر ایک حسین و معجوبی ایک چاند کا ٹکڑا ایک بچہ لیٹا ہوا ہے. جیسے ہی آسیہ کی نظر حضرت موسیٰ پہ پڑی, ادھر ایک دوسرے کو دیکھا, حضرت موسیٰ مسکرانے لگ گئے. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ, بھائی دھیان میری طرف رکھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. حضرات توجہ ذرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. حضرت موسیٰ مسکرانے لگ گئے. وہ مسکراہٹ اس آسیہ کے دل میں اتری. فیصلہ کر لیا کہ میری اولاد نہیں, بچہ بناؤں گا. لیکن اب غور سنیے, بچہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا. اب دودھ کون پلائے؟ بہت بڑی بات آنے لگی ہے, دودھ کون پلائے؟ چنانچہ مائیں آ رہی ہیں. عورتوں کو پتا چلا کہ جناب حضرت آسیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بچہ اپنے ہاں رکھا ہے. تو انہوں نے کہا جائیں جائیں, اوے فرعون کے گھر میں بچہ, کتنا بڑا سٹیٹس ہے اس بچے کی ماں بننا, رضائی ماں بننا. لو جناب, صبح دوپہر شام اور لائن لگی ہوئی ہے عورتوں کی. جو عورت آتی ہے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ پھیرتے ہیں. ایک دن, دوسرا دن, تیسرا دن, جناب موسیٰ منہ پھیرتے ہیں. یہ شاید ہوتا ہے کئی دفعہ بچے دودھ نہیں پیتے ہیں, کئی دفعہ ان کو کسی عورت کی بو اچھی نہیں لگتی. یہ سائنس والے ڈاکٹر والے کہتے ہیں کئی دفعہ ان کو کیا اچھا نہیں لگتا کیا. پر یہاں اللہ کا قرآن کہتے ہیں باقی مسئلہ تھا ہی نہیں. حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ کے لیے سوائے اپنی ماں کے ہر ماں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چند دنوں کے جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اب ان کے لیے باقی ماؤں کا دودھ پینا حرام کر دیا, اور ایک چھوٹے سے بچے کو کیا پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ عام بچوں کو نہیں, عام تو بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. وہ جو رب کا نبی ہوتا ہے نا, وہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے وہ علم بھی لے کے آتا ہے, وہ شان بھی لے کے آتا ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, ذرا بات کو سمجھئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ کو خبر دی ہوئی تھی کہ دودھ کس کا پینا ہے. اوہ ادھر اوہ توجہ کرو, موسیٰ نبی کو پتہ ہے کہ میری رضائی ماں کون ہے, تو موسیٰ کے امام کو نہیں پتا کہ میں نے کس کا دودھ پینا ہے. یعنی موسیٰ نبی کے لیے ماں کو اللہ نے چنا ہوا ہے, کوئی دوسری ماں ایک حلق میں سے ایک قطرہ بھی جناب موسیٰ کے نیچے اپنے دودھ کا نہیں ڈال سکتی, کیونکہ انتخاب الہی ہے. اللہ جسے نبی کی ماں بناتا ہے چن چن کے بناتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دے, دائیوں نے نبی کو نہیں چھوڑا, میرے نبی نے سوائے حلیمہ کے کسی کو منہ ہی نہیں لگایا. اللہ اے پرہ جیرے پانچ ساتھ تو تسی کیوں پریشان بیٹھے ہو. نبی دا میلاد ہے کسا دے ابے دا چلیسمہ تے نہیں کہ بوتھا بڑھا کے بیٹھے ہو سارے. جیڑا بندہ میلاد دے دہڑے بوتھی چاڑ کے بیوے سمجھو اندروں کمینہ کو منافق ہے. حضور دے میلاد لے دہڑے سنیاں دے چہرے کھلے کھلے ہوندے, منافقہ دے چہرے بجھے بجھے ہوندے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ بھائی. بات یہ میں نے کل میرا مانسیرہ میں خطاب تھا, آج پھر میرا شام کو بھی ایک جگہ اور ہے اور پھر اس کے بعد ادھر جانا ہے, تو میں عرض کر لوں آپ کے سامنے. میں نے کل بھی کہا اور ہمیشہ یہ کیسے کہہ رہا ہوں, کچھ بات کو سمجھو. سکھ نبی کا میلاد نہیں مناتے, یہودی عیسائی مرزائی, اور ایسا کدے سکھاں تے گلہ کیتا ہی نہیں. نہ تساں دے کے خیال ہے اسی جا کے سکھاں کا سردار رنجیت سنگھ صاحب
آپ نے ہمارے نبی پاک کا میلاد کیوں نہیں کیا؟ تو اس منہ چاڑ کے آکھنا اس آکھنا نبی توڑا میلاد میں کرا جنہ تو نبی میلاد ہوئی کرو. اسی اس واسطے میلاد کرنے رنکوٹا لیو گلی گلی نگر نگر کار کار گراں گراں کریا کریا وہ سارے ہی نکل دیں غریب امیر اور کچھ کرے نہ کرے حضور دا غلام میلاد حضور دا ضرور کرنا ہے. اے دسنے واسطے کہ اسی سیکھنا اسی حضور دے غلام جنہ دا نبی ہے وہ میلاد بھی کر رہے ہیں. اچھا بولو سبحان اللہ دی آواز آئے. اور اگلا مسئلہ میں مولویاں سے کر رہے ہیں مفہوم مخالف فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. کیا مفتی ارشد صاحب مفہوم مخالف تو کل آپ نے مسئلے تھا نہ کٹو جی قریشی صاحب نے ہمیں کچھ کہہ دیا مفہوم مخالف کٹ لیتے آؤ تو پھر دنیا دی کوئی گل چنگی ہوندی نہیں. اس تا پٹھا رنگ بندہ کٹ دے نے کہ آکھے کہ اسی سکھ نہ اسی یہودی نہ اسی مرزائی نہ اسی عیسائی نہ اسی بدھ مت نہ اسی حضور دے غلاماں تو جیڑا دا نبی ہے وہ میلاد بھی منا رہے ہیں تو جنہیں نہیں منا رہے انہیں تے ساڑھا گلہ بولو اوہ گلہ کوئی نہیں ہے. اس دی وجہ ہے کہ ہمیں گلہ لگانے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی ساڑھا تے میلاد بھی ایسا ہی کرنا ہے. اللہ اکبر. یار مجھے چھوڑیں ہم نعرے سرکار کے لگائیں آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد آقا کی آمد اور سونے مکی کی آمد اور مدنی کی آمد مرحبا مرحبا. مولویاں نعرے چھوڑو اے ساڑھے مسلک دا کباڑا ہوئی جا رہے ہیں. اساں نبی پیچھے کر چھڑے مولوی تے پیر اگے کر چھڑے. آج کسے دے پیر دے خلاف گال کر چھڑو تے او جناب او کلاس کندے او رولا پاندہ ہے. اتنا اساں نبی دی دشمنی تے تکلیف نہیں ہوندی جتنا اساں اپنے پیر دی دشمنی تے ہوندی ہے. دوستو یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ سے ایک قانون پڑھا ہوا ہے جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے جو حضور کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں کیا پتا تھا ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے طلحہ کون ہے زبیر کون ہے علی کون ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا زہرہ کون ہے حسن کون ہے حسین کون ہے؟ ہم نے ساری ہستیوں سے پیار حضور کی وجہ سے کیا ہے. جب ہم نے دیکھا حضور نے فرمایا ابو بکر توجہ ہے ابو بکر تو میرا ایسا محسن ہے کہ میں نے کائنات کے ہر بندے کا احسان خود چکایا تیرا احسان اللہ پہ چھوڑ دیا اب تیرا بدلہ اللہ دے گا. کئی مولوی کہتے ہیں نبی بدلہ نہیں دے سکتا تھا میں کنا تیرے تے مارا نبی بدلہ دے سکتا تھا نبی نے بدلہ دیا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرا نبی چاہتا یہ تھا میں دوں گا شان مصطفی کے ساتھ اللہ تو بدلہ دے ابو بکر کو اپنی شان خدائی کے ساتھ. یار آہستہ نہیں بولو نہ اونچا بولو سبحان اللہ. تو میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا میں بات کر رہا تھا میرا نبی چنا ہوا تو میرے نبی کی ذات سے متعلق ہر چیز جس ماں کا دودھ میرے نبی نے پیا وہ ماں جلدی جلدی یار وہ ماں تم اور بات کرو گے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ حلیمہ جو سواری لے کے آئی تھی نا اس کا انتخاب بھی میرے رب نے ازل سے کیا ہوا تھا. میں تو اللہ کی قسم یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بیان کرے حلیمہ دی ڈاچی مردی سی کمزور سی فلانی سی وہاں ٹر نہیں سکتی سی جانے یار ہم قبول ہی نہیں کرتے جو بھی سی سواری حضور دی سی. اس کے لیے ایسے نہیں کہو اس کے لیے یہ کہو مقصود خدا بندی ایسا تھا حلیمہ کی سواری جاتے آہستہ جائے تاکہ واپسی پہ پتا چلے سواری تیز دوڑے تو کچھ فرق تو پتا چلے اور لوگ سمجھ جائیں سواری کا کمال نہیں بیٹھنے والے سوار کا کمال ہے. یہ مطلب تھا. اچھا جی پھر ذرا سارے بولو سواری حضور کی. میرا خیال ہے انہیں اتنیاں گلان تو بعد بھی لفظ توڑے زبان تے جاری نہ ہوئے. پھر پچھے آؤ خاندان ماں باپ قبیلہ جس گھر میں ہے گھر
جس شہر میں شہر، جہاں حضور پیدا ہوئے وہ جگہ، وہ مکان، جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں، وہ گود، جلدی جلدی وہ گود، جس سویبہ نے آئے میرے نبی کو سب سے پہلے پکڑ کے اٹھا کے گود میں رکھا، وہ سویبہ حضور کی خدمت کے لیے چنی ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ جو سواری لے کے آئی وہ سواری، حلیمہ سعدیہ کا وہ دودھ مبارک حضور کے لیے وہ ماں، وہ دائی چنی ہوئی۔ وہ قبیلہ جس قبیلے میں میرے نبی نے جا کے 2.5 سال گزارے، قبیلہ بنو سعد، تے جس چونپڑی وچ میرے رسول نے اس نو محلہ تو افضل بنایا، کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی، او قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی، او اگلا وائنا محل چو بہاران، او اگلا وائنا محل جو بارانو، سرکار دبوا کافی یوگن ہارانو۔ اللہ نے انتخاب کیا ہوا تو اس جھونپڑی کے انتخاب بولتے جاؤ اللہ نے کیا ہوا۔ اب میرا نبی پوری زندگی میرے رسول کی بزم میں جو آیا وہ بھی چنا ہوا، جسے نبی نے صحبت عطا کی، جسے رسول نے اپنے رشتے دیے، جس کے گھر سے رشتے کیے، میرے نبی نے جسے بیوی بنایا، میرے رسول کی آل اولاد چنی ہوئی، میرے نبی کی بیویاں۔ اور اس پہ صحیح نص حضور فرماتے ہیں میں مرضی سے رشتے نہیں کرتا، میرے رشتے اللہ کرتا ہے، مجھے کہہ دیتا ہے فلاں کو بیوی بنا، میں بنا لیتا ہوں۔ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں جو نبی کی کسی بیوی پہ انگلی اٹھائے وہ خدا پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اور اب اگلا جملہ سنو، یہ جو کالے ناگ ہیں نا، کالے ناگ، کالے ناگوں کو پہچانو۔ کوئی ناگ وہ ہوتے ہیں جو زہر کسی بندے کو ڈسیں اور اس کو زہریلا کرتے ہیں، کوئی کالے ناگ وہ ہیں جو سنیوں کے عقیدوں کو زہریلا کرتے ہیں۔ اور ان کالے ناگوں سے ہم اہل سنت و جماعت، ہم نے بڑا ہوشیار رہنا ہے۔ یہ کالے ناگ کون سے ہیں؟ یہ جو میرے رسول کے صحابہ کو ڈستے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، میرے نبی کا وہ صحابی جو 3 منٹ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا، وہ بھی عام نہیں ہے، وہ بھی میرے رب نے چنا ہوا۔ ابو بکر، عمر، عثمان کی تو بات چھوڑو، وہ جو 2 دن، 1 دن، 10 دن میرے نبی کی خدمت میں آیا، وہ ہر صحابی، چلیاں نہیں بولنا اچھیاں، ہر صحابی چنا ہوا۔ جو ان چنے ہوئوں پہ انگلی اٹھائے وہ ان پہ انگلی نہیں اٹھاتا، وہ انتخاب خدا پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ میرا نبی جو لباس پہنے وہ لباس چنا ہوا، میرا نبی جو امامہ پہنے وہ امامہ چنا ہوا۔ مفتی صاحب تہاڈا سر ذرا ہاں چل سی تے تاں نہ مقتدیاں بھی پتہ لگ سی کہ ساڈے امام صاحب بھی ہاں کیتی سی۔ ہاں کوئی گلاں ہوندیاں جی میں تے ہاں نہیں کیتی ہے، ہن تسی ہاں کرو تاں جے میں اگاں ٹراں۔ وہ خاندان، وہ صحابہ، وہ ماں باپ، وہ جہاں 3 منٹ میرے نبی نے گزارے وہ 3 منٹ بھی، جہاں 2 دن گزارے وہ 2 دن بھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں، جس کٹھڑیا میں نبی نے 2.5 سال گزارنے تھے، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی وہ کیا بولو گے اس کو، ان کی وہ حویلی کہہ دو، ان کا وہ گھر کہہ دو، وہ تو چنا ہوا تھا۔ تو جس گھر میں 2.5 سال نبی گزارے وہ تو چنا ہوا، اور جب تک اس حلیمہ کے ترانے نہ پڑھو تب تک میلاد کا عنوان مکمل نہیں، حضور کی سیرت مکمل نہیں۔ ذرا تھوڑا دل سے پوچھنا، اور ہو سکے تو کسی مولوی سے بھی پوچھ لینا کہ 2.5 سال جہاں نبی نے گزارے ان کو بیان نہ کرو تو سیرت محمد کا چیپٹر پورا نہیں ہوتا، حضور کی حیات طیبہ کا عنوان مکمل نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے بیچ میں سے ماں کو چھوڑ دیا آپ نے، رضائی ماں کو اڑا دیا، رضائی ماں اور 2.5 سال نبی کے ختم کر دیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ 2.5 سال جس جگہ میرے نبی نے گزارے وہ مرضی سے نہیں تھے،
انتخاب الہی تھا، اللہ نے انتخاب کیا تھا۔ تو جہاں میرا نبی 2.5 سال گزارے وہ خدا کا انتخاب ہے، تو جس جگہ میرے نبی نے 40 سال گزارے، بھائی مجھے جواب دو، جس گھر میں نبی نے 40 سال گزارے، جس ابو طالب کے گھر میں نبی نے 40 سال گزارے، حیرت کی بات ہے نبی کے پاس 2.5 منٹ بیٹھنے والا وہ خدا کا چنا ہوا ہے، تو نبی کو 40 سال حفاظت کرنے والا پالنے والا وہ خدا کا چنا ہوا نہیں ہے۔ رسول پاک کے غمخوار ہیں حضرت ابو طالب، قرار حیدر کرار ہے حضرت ابو طالب، وہ پہلے ناتخواں اصحاب میں ہے، کملی والے کے خدا کے فضل کے حقدار ہے ابو طالب۔ میرا جملہ اپنے پلے باندھو، 2 نمبری محبت نہیں، محبت ہو تو صحیح ہو، سنیو، اگر نسبتوں کا احترام ہو تو صحیح ہو۔ ایک طرف تو بندہ اتنی نسبتوں کا احترام کرے کہ کھیرے سبز رنگ کے کھیروں کے چھلکے پاؤں تلے نہ پھینکے اور کہے کہ اس کی نسبت گنبد خضرا کے رنگ سے ہے، لہذا یہ کھیروں کے چھلکے پاؤں کے نیچے نہیں آئے جائیں گے۔ حیرت ہے، میں اس میں منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنا ادب کرو اتنا زیادہ اچھا معاملہ ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے سوال تو پوچھوں گا نا، نبی کی سواری کا ادب کرو، نبی کے گھر کا ادب کرو، نبی ایک دفعہ جس حجر اسود کو چومیں اس پہ مرے مٹے جاؤ، اور جس ابو طالب سے رسول اتنا پیار کرے کہ ان کے وصال کے بعد 1 سال آنسو بہاتا رہے، اور 40 سال جو ابو طالب میرے نبی کو پالے خدمت کرے، کیا وہ انتخاب الہی نہیں ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری کبھی بھی بات جو ہے نا وہ 2 نمبری میں نہیں کرتا ہوں، اور نہ میرا یہ مزاج ہے، منافقت نہیں، جو بات کرو وہ میدان کے اندر کھل کھلا کے کرو۔ اس لیے ہم تو حضور، میں نے پہلے کہا نا، ہم حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، سارے بولو یہی گل ہے۔ تو میں پھر ہاتھ ہنج کر کے پوچھنا چاہنا، باقی ہر جگہ حضور یاد ہے، ابو طالب دیوارا حضور کیوں نہیں یاد؟ وہ جیڑی کوڑی حضور چاہ کے ٹرے، جیڑے نالین حضور دیا پیرا تلے آون، انہاں دے فوٹو بھی اتھے لاؤ، کیونکہ ان نالین نے حضور کو کنڈوں سے بچایا، حضور کو بٹوں کی ٹھوکر ہے، اور اپنی بولی بولا نا، حضور کو پتھروں کی ٹھوکر سے بچایا، اور نالین ٹھوکر سے بچائیں ان کو تو ماتھے پہ سجاؤ، جو ابو طالب پوری زندگی کفر کے مقابلے میں محمد کی ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے۔ 2 نمبری نہیں، محبت کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک کرو، نسبتوں کا احترام کرو تو پھر ساری نسبتوں کا احترام کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہاں نئی بیسیں چھیڑو، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ میرے رسول کی کسی نسبت پہ کوئی انگلی اٹھائے، اور میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جو میرے رسول کی نسبت صحابہ کی بے قدری کرے، محمد عربی کے صحابہ کے خلاف زبان کھولے، وہ کتے سے بدتر ہے۔ جڑا نہیں بولے ہو کیوں نہیں بولے ہو بھائی، کیوں نہیں بولے ہو؟ میں جب صحابہ کے گستاخ پہ لعنت بھیج رہا ہوں، تم نہ بولو تو کیوں نہ بولو؟ یا تو کہو کہ تم ان کے ساتھی ہو، اور اگر نہیں تو ڈٹ کے کہو گستاخ صحابہ پہ لعنت۔ کوئی اسی رافضیاں کہ تسی جناب کیڑ کیڑ کرنے ہو، اللہ کی قسم میں تو غوث پاک کے گستاخ کو ٹوٹے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، صحابہ کا گستاخ۔ تے اے گلانی میں رنکوٹا دے نکے تے آن کے تے میں اتھے گال کرنا، آساں جڑی گل کرنی ہے نا اے لائیو ٹی وی پروگرامہ جو بے کے کرنے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ صحابہ کا دفاع کیا ہے، آجا کلے نوے نوے جمعے نے کنو 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 کنو، آج ان اصل دے عقیدیاں تے سوال کر دینے، اے گڑ گڑو اور جڑے ماما انہوں نہیں پتہ ہے عقیدہ کشیں ہوتی ہے، انہاں اللہ کیا جانیف قریشی عقیدہ دے سیالوں کا، اے پیران دیاں برکتاں، بتنگی شریف، توری شریف، انہاں بزرگاں دیاں مہربانیاں، تو میدان ہے چسی کھلوتے رہے ہیں،
ہم نے کھڑے ہو کے بتایا ہے عقیدے لے آج او ککڑو او کنکڑے او ساڈے عقیدے تے سوال کرن کہ ان کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے پتر تیرا 10 آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے میں نے یہ ٹائم دیا ہے میں نے جان بوجھ کے ٹائم دیا ہے اور میں بڑی میرا علاقہ ہے آپ میں یہاں بے شمار وہ ہیں جن کے ساتھ میرا خاندانی تعلق ہوگا کئی وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارے جناب ساڑیاں رکھاں دیاں سیاں ملیاں کئی وہ ہیں جناب جنہاں نال بازار دا رشتہ کئیاں نال اسی سارے مخ درد غمی خوشی دے سنگیاں ساتھیاں او گال سنو انا جانا کھویا بھی ٹہندہ ہوئے نا شریعت آہنی ہے نماز پنو اساں ڈکو کیونکہ اساں نہیں پتا کہ وہ جان دے ویسی اتھے نماز پنو اور نماز پنو اس انیاں کھویا بھی نہ ٹہندہ ہو حالانکہ جان اگے کہ ایمان اگے ہوئے بولو ذرا تے جے جان بچانے ہستے نماز پڑھنی لازمی ہے تو ایمان بچانے ہستے اس لیے میرا جملہ ذہن میں رکھو لیکن اب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے ایک ہوتی ہے نسبت ذات ایک ہوتی ہے نسبت عرضی یہ جڑا ہے نا آؤں یار کیا آتی ہے یہ ہون 2 منٹ میرے جسمہ نال سی اے ہون پہ چلے گئے تھوڑا سا یہ گڑبڑ میلہ شل ہوگا یہ چلا جائے گا دو بھی کے بعد پھر مڑے گا پھر لیکن جی یہ شے نا اس نال کوئی شے لگسی میں اساں لاساں ایسا نہ لانا یہی کچھ سمجھانے لگا ہوں یہ جی شے نا اس اتے کوئی آکے مکھی شکی بیسی مکھی اڑاساں ناک نہ کپن لگا ہون ذرا سمجھو ایک او نسبت میرے نبی دی جیڑی بارو آن کے جڑی ہے ایک کپڑے نبی نال لگے امامہ نبی نال لگیا تے جدوں تک امامہ بار سی تے امامہ سی جدوں حضور دے سیر ہوتے آیا تے نور بن گیا جب تک میرے نبی کے کپڑے باہر تھے وہ کپڑے تھے اور جب میرے نبی کے جسم سے لگ گئے وہ کپڑے بھی نور بن گئے میرے دوستو یہ لباس ہے یہ پہلے نہ جانے وہ روئی جس سے وہ کپڑا بنا جو کپڑا نبی کے جسم سے لگا وہ روئی نہ جانے کس ملک سے آئی ہے لیکن جب نبی کے جسم سے وہ روئی وہ کاٹن وہ اون کا بنا ہوا کپڑا جب نبی کے جسم سے لگ گیا اب وہ بھی واجب التعظیم ہو گیا وہ بھی واجب الاحترام ہو گیا علماء تو یہاں تک لکھ گئے کہ جو نبی کے کپڑوں کے بارے میں کہے کہ نبی کے کپڑے میلے تھے وہ کافر ہے وہ واجب القتل ہے کیا لکھا جیڑا آکے سرکار دے کپڑے کے ہو گئے میلے کافر ہے جامع الفصولین دیگر کتابوں فقہ کی موجود ہے جو کہے حضور دے ناخن بڑھ گئے سن اور استحکار کی طور پر کہے کافر ہے جیڑا کہے نبی پاک دے نکہ تو شیند نکلیے یہ ہوں اپنی زبان بولنا کافر ہے وہ کیونکہ اس سے گناہ حضور کا نقص نکالا جا رہا ہے اب میں تھوڑا سا سمجھاؤں جو باہر سے نبی کے جسم سے لگ گئے ان کی اتنی بڑی شان ہے تو جو ہوئی نبی کے جگر کے ٹکڑے یہ جتنا تسوں سبحان اللہ کرنا چاہیے داسے نا ماں لگنے کوئی تسوں ٹیکے دوئے تو نہیں لگے ہوئے نا 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 ہے نا اے میرے علاقے ہیں ایتھے جیڑا شیطان یزید دا پتر گڑبڑ کرسی اسے رگڑا دے چھا آل محمد کے نام پہ مچل کے کہا سبحان اللہ جو میرے مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چنے گئے ان کی کتنی بڑی شان ہے تو جو محمد کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن کی کتنی بڑی شان ہے حسین کی کتنی بڑی شان ہے سیدہ زہرا کی کتنی بڑی شان ہے مولا علی کی کتنی بڑی شان ہے تے ہون میری گال سنو او ادھر او جیڑا کپڑیاں میں لا کے
او تا کتا کافر ہے، تے جیڑا حسین پاک نال جنگ کرے او کافر کیوں نہیں ہے؟ بہت سوچو ذرا. ایک بندہ آکھے جی نبی پاک تے کپڑے میلے سن، او کون ہے؟ تو جیڑا مولوی آکھے نہ اس گل ٹھیک آکھی ہے. دسو مولوی رکھے جو گئے کہ وہ مولوی مارے جو گئے؟ او مولوی پیچھے ٹورن جو گئے یا مولوی جتیاں مارن جو گئے؟ کیوں جی تسی آکسو اس کتے نبی دیاں کپڑیاں دی توہین کیتی، اے او مولوی کمینہ ہے جیڑا جناب اے اس پلید دا سنگیے. تے میں پوچھنا چاہنا جیڑا کپڑیاں دے گستاخ دا ساتھ دے وے او کمینہ لمدی ہے، تے جیڑا یزید کتے دا ساتھ دے وے او لمدی کیوں نہیں، او بے غیرت کیوں نہیں، او کمینہ کیا ہے؟ لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. ایک دن میرے مصطفیٰ علی زہرا حسن حسین یہ چار بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا منظر نہ کھینچوں بے تھوڑا سا. یہ چاروں کیا تھے بولو؟ بیٹھے ہوئے. میرے حضور آ گئے، حضور آ کر اونچی جگہ بیٹھے. اے ان ذرا اپنے جیاں بزرگ آندے نہ تے بندہ کار دا ماحول ہوئے، اتنا یہ منظر ذہن چ رکھے. حضور اونچی جگہ بیٹھ گئے. ننے حسن دوڑے دوڑے آئے، نانا کے کندھوں پہ چڑھ گئے. ادھر حسین دوڑے دوڑے آئے، میرے نبی کی گود میں گھس گئے. ہو حسن پشت پہ چڑھ کے منہ سے منہ لگا کے کہتے ہیں نانا نانا نانا. حسین نیچے گود میں بیٹھ کر میرے نبی کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں نانا نانا نانا. ادھر علی بھی آ کر قریب بیٹھ گئے، ادھر زہرا بھی قریب بیٹھ گئی. اب باتیں ہونے لگی، کبھی میرا نبی حسن کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حسین کو سینے سے لگاتے ہیں. پھر میرا نبی ایک اعلان فرماتے ہیں جسے نبی کے صحابہ روایت فرماتے ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں او چار میرے پیارو، او علی، او زہرا، او حسن، او حسین، انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس نے تم سے سلو کی اس سے میری سلو ہے، جس نے تم سے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے. جس سے تم نے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے، جس سے تم نے سلو کی اس سے میری سلو ہے. اب میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، جو حسن سے نبی کی جنگ، جو حسین سے جنگ کرے اس سے نبی کی جنگ، تو یہ یزید وہ لعنتی ہے، وہ کتا ہے، وہ کمینہ دیوس گندہ ہے، وہ پلید ہے کہ جس نے نہ صرف میرے نبی کی آل سے جنگ کی بلکہ اس نے پوری نسل زہرا کو اے نخلستان کے اندر، اے صحرا کے اندر اس گلے پاک کی پتیوں کو کاٹ کر بکھیرا. اپنی طرف سے اس خاندان محمد کو مٹانے کی نہ پاک سائی کی ہے. میرے دوستو، نبی کے پیار کا، نبی کے رشتے کا تقاضا یہ ہے جس سے نبی کا پیار اس سے ہمارا پیار، جس سے نبی کی جنگ اس سے جڑا انہاں ملونا نال یاری رکھے. ہون میں تساں لوکاں آگے ہون اپنی زبان چ ایک گل پوچھنا چاہنا. تساں بچارے ہوں تا نہیں پتا کیڑا مولوی یزید دا پتر ہے تے کیڑا اس کمینے دا کیا ہے کتا ہے تے کیڑا جناب کون ہے. اے پتا کس ہونا ہے؟ مولویوں.
انہاں کمینی حرکتاں دا پتہ کس ہوندا ہے؟ مولویوں اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسا بدبخت کردار پاکستان کے اندر لاہور کے مقام پر موجود ہے کہ جو سر عام یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، جو سر عام یزید کی حمایت میں 2 گھنٹے تقریر کرتا ہے، جس کا فتویٰ یہ جو سکول پڑھے پڑھائے وہ کافر، جس کا فتویٰ یہ جتنے علماء مدرسوں میں درس نظامی کر رہے ہیں کافر، جس کا فتویٰ یہ ساری امت کافر ایک میں مسلمان ہوں. میں تم لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ملعون جس کا کلپ ابھی میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سنا سکتا ہوں، ہر بندے کے پاس اس کے موبائل کے اندر موجود ہے، اتنا بڑا لعنتی ہے وہ کہتے ہیں ایک پاسے سید ہون ایک پاسے یزید ہوئے، میں یزید دے نال بیواں گا انہاں سیدہ نال نہیں بیواں گا. میں تمرن کوٹ والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے لعنتی کے بارے میں اس علاقے کے اندر یہ تحریک بھی کیوں چلی کہ وہ لعنتی ان علاقوں میں آئے؟ میں تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سوال کا جواب دو، کیا تم لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا؟ تمہارا رسول کی آل سے رشتہ مٹ گیا؟ اگر رشتہ ہے تو جو شخص پوری امت مسلمہ کو کافر کہے، جو یزید کو اپنا پاک ہے، ایسے لعنتی کو رنکوٹ کی مسجد میں لانے کی تحریک کیوں چلے؟ میں سوال، بس میری تقریر میں کوئی نہیں بولے گا، میرا سوال ہے، مجھے کئیوں نے کہا بات نہیں کرنی، میں نہ کر ساندے بارو جناب کوئی انڈیا تو بندہ بلا کے کروا سو. میں علاقے دا جانا گال پوڑ موڑ کر سا، اتھے کیڑا جانا جڑا کے سڑے علاقے کھری سچی گال کر سی. میں اب تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو سو نہیں پتا، کمیٹیاں نہیں پتا، سادیاں بچارے مولویاں بھی عام لوگوں نے یہ تحقیق کرنا تو تساں کام ہے نا، وہ ان علاقیاں چکڑے جے یزید دے پتر مولوی جام گئے کہ جڑے ہے جے یزید دے بچیاں اپنے علاقیاں آننا چاہتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے جتھے او بیمن اتھے اساں نہیں بینا، جتھے او گل کرن اتھے. اور میں اعلان کر رہا آئندہ تو بعد جیڑا مولوی انہاں کتیاں مولویاں نال یاری لاسی او بھی انہاں کتیاں میں شمار ہوسی. اور آج سارے لوگ یہاں تہیہ کرو کہ ایسے مولویوں کو ہم اپنی سرزمین پہ وہ حد ہو گئی ہو، وہ حد ہو گئی ہو. اور تکیشہ باجی دے علاقے میں اور بٹنگی شریف دے پیر زندہ موجود، اور توری شریف دے سید موجود، اور اسی سنی موجود، اسی سیدہ دے نوکر موجود، اسی حسین دے غلام موجود. تو یزید دا پتر ان علاقے جا کے تقریرہ کرے، لعنت اسدی زندگی دے. میں جان بوجھ کے آیا ہوں، میں ویسے ٹائم نہیں دیتا، میں صرف اس وجہ سے آیا ہوں، اس وجہ سے آیا ہوں کہ تاکہ آپ کو بتاؤں چنڈا چاہ صلی اللہ، چنڈے چاہ کے صلی اللہ کرو تو یزید یا پتران نہ لٹنیاں یاریاں لاؤ 2 نمبری. آج اتھے وعدہ کرو یا اتھے بولو، میں اللہ دی قسم میں بڑا کھلے اور بڑے دل دا بندہ، یا تے آکو تو ساندہ یزید نال کوئی تعلق ہے، جس بندے دا یزید نال تعلق ہے ہاتھ چاہوے، جس دا حسین تے سیدہ نال تعلق ہے وہ ہاتھ چاہو. تے پھر لعنت اس بندے تے جڑا نوکر سیدہ دا ہوئے تے یزیدی مولوی اس آن کے گمراہ کرے. ہم تو یہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں یزید قلبی مردہ سی، یزید قلبی مردہ سی وہ اج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد. اور اگلی گل سنو، جیڑا نبی دے کپڑیاں تے اعتراض کرے وہ کون ہے؟ تو جیڑا نبی دے جگر دے ٹکڑیاں نال جنگ کرے ہو، تو جیڑا مولوی اس کافرہ دی یہ وچوں ایک کئی بڑے شیطان قسم دے ہوندے نے، تسی بھول گئے ہو پچھلا دور.
آن کا گوڑی گوڑی کر کے بڑے اندر پہلے سلام بھی پڑھیا سلات بھی پڑھیا سارا کچھ ہویا 2-4-5 سال گزرے تھے اپنے پر پرزے کھولے یہ جوان جاتوں کے نال لائے فلانے مفتی صاحب فلانے عالم صاحب بڑے تکڑے ہو گئے پتہ تاں لگیا ادھی نسل تو جس لئے نکلدیا کئیاں لوگوں لڑائیاں کروا کے سر پنا کے اٹھو گئے یہی گل رہی ہے پہلے کہ نہیں یہ ہون بھی یہ کم کرتوت شروع ہے یہ آن کے کھل کے انہاں دی جرت نہیں ہو سکتی نہ کہ آکھن یزید کی ہم حمایتی ہیں پتہ ہے کس طرح حمایت کرتے ہیں او جی چھوڑو خان صاحب سردار صاحب دفع کرو صاحب اسی اتنی دیر درود پڑھا یزید رگڑا لاؤ تو کہ آکسن آو آہیں اتنی دیر درود پڑھا سوال تے اے پیدا ہوندہ ہے اس تے اندر اے تحریک کیوں آئیے کہ یزید نہ چھوڑو اے جیڑا مولوی اس قسم دیاں حرکتاں کردہ نظر آوے نا وہ صرف لانے امام صاحب نے لکھا ہے کہ یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے تیرا پیو لگنا ہے جرت کرنا سامنے لکھ اپنے بار بورڈ ہوتا لکھ میں فلانا بن یزید پھر بن فلانا لکھنا یزید دا پیو بڑا یزید سمجھو جیڑا سادہ دشمن ہوئے نا اے سیاسی جنا بیٹھا ہے سیاسی چھوڑ میں پہلے آنکہ ہے ساڑھا سنگی ہے ساڑھا دین دا حضور دا غلام ہے ایمیں ایسا سیاستان اللہ کا دیں بتان پتہ ہے میں ٹی وی تے منسٹران ہو کٹ لا کے پہ چھڑنا کے جڑی وہ جناب انجن کرنے رہنے اللہ کا شکر ہے خدا کی عزت کی قسم حضور کے دین کے صدقے اللہ نے عزت عطا کی نہ صرف عزت بلکہ ایسا دے اس علاقے دی مٹی دی تاثیر ہے تھے غیرت بھی ہے ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں کیا سی جنہ علاقے رہنے ہیں ساڑھا پانی غیرت والے لوگ تیار کرتا ہے ساڑھا ہے جڑا پانی جڑیاں زمینہ چو مٹی جڑی آٹا اگاندی ہے نا جڑیاں مکیاں تا آلوں تے کنکاں تے سریاں اے ساری مٹی تے سارا پانی غیرت والا ہے ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے جرت ہے اس علاقے کے لوگوں میں الحمدللہ اسی گال کرنے ہیں جنے دے منہ آتے کرنے ہیں گال کرنے ہیں میدان چکھلو کے کرنے ہیں اس واسطے اب میری بات کو سنو جس جنے نال تساں سیاسی اختلاف ہوئے اس جنے تسی آتے ہو پاجی جلسے جو آیا تے میں نہیں آنا دسو یارے گا لے کے نہیں خدا دا واسطے یار جیڑا جنا یزید پیو آکھے تو انہیں یزیدہ نال قدوں دا انہیں لاکیاں نے رشتہ جوڑنا پہ گیا لہذا میں نہ کرنا ضروری نہیں تو سارے مولویاں پتہ ہے کہ کڑے جڑے اس یزید دے پترن اس یزید دے مائٹیاں اس کمینے بدبخت جس کی پاکستان سے اچھا اتھو سنو مگو اتھو فون گیا وہ ہیں جی تسی مناظرہ کیوں نہ کر دے اس میں میں کیوں ایک جنہ آکھے جی دسو کتے دے تکے رتیاں مرچہ نال کھانے چاہیے دیں کہ سبز مرچہ نال کھانے چاہیے ہیں جی اس ہم بندہ آکے جی نہیں کھانے چاہیے تو آکھا میرا مناظرہ کر لو رنکوٹا لے قریشی صاحب فون کر سو قریشی صاحب جنا اڑ گئے کتے دے تکے کھانے تے آؤ مناظرہ کرو کوئی گلو سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں ہر گل دا جواب مناظرہ نہیں ہوتا مناظرہ ہوتا ہے او بندہ جیسا بندہ حق دسنا چاہے کوئی گل ہوندی ہے کہ یار شاید اس کی وجہ تو حق واضح ہو جیڑا ہووے ہی گمراہ جیڑا کہندے میرے سوا تے میرے استاد تے میرے پیر بغیر سارے کافر ہیں جی قائد اعظم علامہ اقبال کافر ہیں جیڑا بندہ کہوے کہ جیڑا کڑی جیڑی بچی جا کے سکول پڑھ دیئے اس وقت چکلے دی کنجری وچ کوئی فرق نہیں تو ایجیاں لوگوں توڑی مسیحی تقریر کرانے ہیں جڑے مولوی آئر کرن تو اس تے بدھ باشیاں تے اپنیاں فیس بکاں دا اس مولوی دیاں تقریران دے کلپ شیئر کرن اومن بھی تسیں علاقے تے جس لئے تسیں علاقے جو بڑھن تے تسیں دے مولوی انہوں آکھن حضور تشریف لائے نا انہاں مولویاں بھی جتیاں انہاں یزیدیاں بھی جتیاں انہاں کمینیاں دے ہمایتیاں بھی جتیاں مار لیاں چاہیے دو نمبریاں کرتے ہو یا ان یزیدیوں کو پاک بناؤ یا اہل سنت کے مسجدوں میں رہو اگر نہ دفاع جاؤ یہ عاشقان رسول کی مسجدیں ہیں یہ علاقے غلامان آل محمد کے علاقے ہیں یہ علاقے محمد کی آل کے نوکروں کے علاقے ہیں یہ سادات کا ادب کرنے والوں کے علاقے ہیں حسین زندہ باد ہے
نا 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 نہیں میرا دل نہیں ٹھنڈ ہویا رنکوٹا لے نہیں آجا ٹھنڈ ہویا حسین یزید قلبی مرتسی او کمینہ قلبی مرتسی آج بھی مردباد کار بیٹھ کے کمینے آپ پتہ لگے اپریشن کے ساتھ رہے ہیں لیکن کل تم دامن تنگ کرسن کہ دسو رنگوٹ دی مسجد میں تسی کل کے سکھ کے آئے ہو کہ تو سارے چو ہر جنا ایاں کر کے آکے مولوی اسی سکھ کے آئے ہیں حسین زندہ باد جیڑا مولوی آئی تو بعد ہے مسئلہ کہ ان کا بیوے نا ہمارے امام نے لکھا ہے جسن تکلیف ہوئے میری کتاب کہن کے پڑھ کے نو میری کتاب میں لکھ چھڑی ہے اسن لے وہ پڑھو وہ میں دلائل دیتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے اکابرین وہ یزید کمینے کو قاتل حسین سمجھتے ہیں اور اس کو لانتی سمجھتے ہیں بولو کہ سمجھ دینے ہوئے کہ سمجھ دیں بولی صاحب کہ سمجھ دیں کہ سمجھ دیں وہی اچھا بول صاحب آج تیرا نہیں لیکن اچھا بول کہ سمجھ دیں مفتی صاحب کہ سمجھ دیں لانتی تمام علماء اہل سنت یزید لانتی کو کیا سمجھتے ہیں میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اچھا بولو رضی اللہ تعالی آپ کے سامنے بات ہوئی آپ نے فرمایا یزید جیڑا جنا کافر آکھے اسا نہیں ڈکا ملفوظات اعلیٰ حضرت کہ فرمایا جو یزید کو کافر کہے اسا اسا نہیں روکے امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں یزید کون ہے کافر یزید لعنتی ہے امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا یزید آپ کا بیٹا پوچھتا ہے حضور ان کی لعنت کہاں لکھی ہے آپ نے فرمایا قرآن میں لکھی ہے یزید پر لعنت کا ثبوت کہاں ہے قرآن پہ انہوں نے پھر 28ویں سپارے کی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس سے استدلال کیا یہ وہ لعنتی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے پہلے سے جو ہے نا وہ پیشن گوئی کی تھی فرمایا تھا میری امت کا معاملہ تب تک صحیح سلامت چلتا رہے گا جب تک کہ ایک بندہ جو بنو امیہ میں سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا وہ نہیں آئے گا اولو من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید وہ پہلا بدبخت جو میری سنت کی دھجیاں اڑائے گا میری شریعت کو تبدیل کرے گا وہ کون ہوگا یہ وہ لعنتی ہے کہ جس نے حضرت عائشہ کی طرف پیغام نکاح بھیجا یہ حضرت مجدد اپنا شیخ محقق نے مدارج النبوہ کے شروع میں اس کو لکھا ہے کس کی طرف پیغام بھیجا حضرت عائشہ کی طرف اور اس نے کہا کہ شراب جائز ہے پی لو اور ایک جگہ اس نے کفری اشعار پڑھے جس میں اس نے کہا کہ لائبت بنی ہاشم فلا جاء بالوحی بلا ملک النزل اور یہ بنو ہاشم نے رسالت کا ڈھونگ رچایا ہے ان کے پاس کوئی وحی شئی کوئی رسول وغیرہ نہیں آیا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے حکومت کے لیے اس وجہ سے ہمارے بزرگوں میں سے کبھی بھی کسی بندے نے بھی یزید کی حمایت کا جملہ بولو پھر بولو پھر بولو نہیں بولو کبھی بھی بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا فتاوی رضویہ یزید کو پلیت کہنا چاہیے کہ نہیں
آپ نے فرمایا پلید تھا، اور اس یزید کے ساتھ اچھے الفاظ سوائے ناسبی کے، دشمن آل بیت کے، کوئی بندہ بھی اچھا جملہ اس کے لیے. اور یہ ناسبی کون ہوتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ اس کو تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سور وچ تے ناسبی وچ کوئی فرق. شاہ عبدالعزیز کا شاگرد لکھتا ہے سور بھی انہاں ناسبیوں کو پناہ مانگتا ہے، یعنی سور بھی آتا ہے ربا تیرا شکر ہے ماں تو سور بڑھایا ہے پر ماں یزید نہیں بڑھایا. لوگو جو بندہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئے، اور اس بات کو بڑا واضح طور پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور نے خون جمع کیا بوتل میں امام پاک اور ان کے ساتھیوں کا. کیوں؟ فرمایا حضور قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے سامنے یہ خون حسین اور کربلا والوں کا پیش کر کے کیس لڑیں گے. کس کے خلاف؟ یزید کے. اور خود دسو جس کیس کا وکیل محمد عربی، فیصلہ کرنے والا کائنات کا رب ہو، اور مقدمہ ہو کربلا والوں کے خون کا، لوگوں ذرا اس دل سے پوچھو وہاں مقدمہ کون جیتے گا؟ وہاں مقدمہ کون جیتے گا؟ بولو. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک ایسے بندے سے حدیث روایت کر دی کہ جو بندہ یزید کو اچھا سمجھتا تھا. وہ خود لکھتے ہیں، اور اس کو تہذیب و تہذیب کے اندر لکھا گیا باقاعدہ. تو جس وقت ان کا رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت ہے، اور انہوں نے ایسے دیکھا سرکار نے منہ پھیر لیا. حضور میں آپ کا محدث ہوں، آپ کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں سے حدیثیں میں ہماری بیان کرتا ہے جو ہماری آل کے قاتلوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ بیدار ہوئے، انہوں نے توبہ کی، اور پوری سند سے جو جو روایتیں انہوں نے لی ہوئی تھیں ساری سند کو ہی کیا کر دیا، ختم کر دیا، اور فرما دیا اس سند کو آج کے بعد کبھی تم نے بیان نہیں کرے گا. ایک محدث نے بھی باوجود ہے کہ یہ یزید صحابی کا بیٹا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی محدث نے یزید سے حدیث کو روایت بولو پھر بولو نہیں کیا. حالانکہ دور تابعین کا ہے. وجہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے سے کسی نے پوچھا آپ کی سند میں یزید کیوں نہیں آتا؟ آپ اچھل پڑے. آپ نے فرمایا یزید کو یہ حدیثاں روایت کرنے لے بتے ہمیں چوئے. اس لیے دوستان گرامی، آج کی اس کانفرنس میں، آج کے اس جلسے میں حضور کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں تو رسالت امام کی محبت کا تقاضا یہ ہے جو نبی کی ذات سے دشمنی کرے اس سے ہماری دشمنی، جو نبی کے متعلقات سے دشمنی کرے اس سے ہماری دشمنی، جو رسول کے صحابہ سے دشمنی کرے. نہ ایاں نہیں بولنا، اچھا بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، ایاں نہیں بولنا. اب چاہ کے صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت. اگر اس نعرے طریق بندہ قائم رہے نا تو یزید تامی لانتی ہے، کیونکہ حسین صحابی رسول بھی ہیں، اور یزید کے ہاتھوں، اس کی فوج کے ہاتھوں سے 1-2 نہیں 10,000 کے قریب صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. تو جیڑا سچا صحابہ دا نوکر ہوئے تو گال سنو یزید دا مائتی کے میں ہو سکتا ہے؟ اتھو پتہ لگیا انہاں دا صحابہ نال کوئی تعلق نہیں جڑے یزید دے گیت گاندے نے. اور میرا ایک جملہ، آخری جملہ، اس کو پلے باندھو. صحابہ کے دفاع کی آڑ میں ہم یزید لانتی کا دفاع کبھی نہیں کرنے دیں گے، اور یزید کتے کی آڑ میں صحابہ پر بھی تنقید کبھی نہیں کرنے دیں گے. اچھا بولو بے شک اور بے شک. ہم صحابہ تک محدود ہیں، صحابہ پر ہماری زبانیں خاموش ہیں، صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا قبلہ ہیں، صحابہ ہمارے عشق کا کعبہ ہیں. ہم وہاں پر زبان تو چھوڑو آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اس سے نیچے جو کمینہ خبیث میرے رسول کی آل کا گستاخ ہمیں ملے گا ہم اس کی جناب جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، ہم اس کو رگڑا دیں گے. یزید ہو یا بعد میں حجاج بن یوسف ہو یا یہ جتنے بعد میں آنے والے کمینے، یہ لعنتی جس نے محمد عربی کی آل کو قتل کیا، حضور کی آل سے دشمنی کی، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں.
تے کہ آج سیکھ کے جا رہے ہو؟ میرا خیال ہے میری تقریر لگی کوئی نہیں، من فائدہ ہی کوئی نہیں تقریر کرن دا۔ او بھائی کہ سیکھ کے جا رہے ہو؟ حسین زندہ باد۔ جیڑا بندہ حسین زندہ باد نہ آکھے نا تو اس دا پے بھی مرد آباد، او بھی مرد آباد، اس دی نسل بھی مرد آباد۔ ہاں بولو 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 بولو۔ یزید قلبی مردسی، یزید قلبی مردسی، او اج بھی مرد آباد۔ تم بچہ کھڑو، تم کہاں پڑھتے ہو؟ یہاں پڑھتے ہو تو پھر یزید پہ لعنت بھیجتے ہوئے شرما کیوں رہے؟ اے پتر کوئی تربیت ایسا ہی ہونی چاہیے۔ بیٹھ، مجھے تو نہیں پتا تو کہاں پڑھتا ہے، لیکن میں خطیب ہاں، میں ہیں جو مجمع تے نظر پانا، سانو پتہ ہوندہ ہے کس قسم میری کیڑی گل چنگی لگ رہی ہے تو کیڑی اساں سٹا مار رہی ہے، میں سارا سمجھنا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں انہاں بچیاں بھی تکنا جڑے خوش ہو کے حسین زندہ باد تو یزید مرد آباد کر رہے ہیں، تو جڑے کنو ہو کے کر رہے ہیں ماں بھی نظر پہ آتے ہیں۔ یزید قلبی مردسی، او اج بھی مرد آباد۔ اچھا کہ کوٹائی مسیطی وچ حسین ہوئے، آج تا شیعہ لیاں گلو ہوئی ہیں، تو دا کڑے کمینے دسیا ہے کہ حسین ہونا دا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ حسین ان کا ہے؟ اور کڑے بے غیرت آکھے کہ 12 امام ہونا دینا ہے، اور 12 امام اسا دینا ہے، یہ سنیوں کے امام ہیں، علی ہونا دا نہیں۔ چلو انہاں دا دعوے ہو سی سانو نہیں پتا، پر علی ساڈا ہے۔ اچھا بولو، جنہ دا ہے بولو۔ علی کس کے ہیں؟ علی کس کے ہیں؟ حسن کس کے ہیں؟ حسین کس کے ہیں؟ زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، محمد مہدی، غوث پاک، داتا صاحب، توری والی سرکار، پیر تقی شاہ بابا۔ پتر لگنا ہو جڑا آکھے ساڑھا نہیں، کیونکہ پیچھے پھر اسی شجرے پوچھنا تو پچھو کالا پتر ہے، کیونکہ مننا پیسی تقی شاہ بابا ساڑھا ہے۔ او بولو، اے بولو، رنکوٹا لے ہوئی ہے گل کے نہیں؟ تے بٹنگی شریف والے بابا جی جنہ دے پاک نسبتوں من انہاں خوش نصیبانو یزید کتا کے لگے۔ انشاءاللہ سادات کا ادب کرو باپ کی طرح، فقیر کا پیغام ہے۔ ہاں انہاں سیدہ پوچھ کے نو کئی آتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہے سید قریشی صاحبوں کو خصوصی ایڈ دیں دیں، دسو جی تصور شاہ جی کتنی ایک ایڈ دیں دیں ہیں جی؟ ہاں دسو جی شاہ صاحب کہنا بسم اللہ سرکار مجاہد شاہ سرکار مجاہد بادشاہ دسو توجہ ہے اسینہ کلو لینا کہ انہ دے بڑے سارا کوئی دے گئے نے۔ ہاں میرے حضور سیدی سرکار صدیوں پہلے فرما گئے ہیں اے ان گال میں جڑی کرساں تے ہون پھر لگ سی سینے وچ تیر بن کے۔ حضور فرمایا میں حسن حسین علی فاطمہ تے انہاں نال سچا پیار کرنے والا اسی قیامتیاں ہیکی درجے وچ ہو ساں۔ نا جی نا جی نا جی نا جی گل نہیں سمجھ آئی، مزہ نہیں آیا توڑے جواب دا۔ میں حسن حسین فاطمہ علی تے انہاں نال پیار کرنے والا
کان فی درجتی معیہ فی الجنت یوم القیامہ. مختلف الفاظ سے روایت ہے، ترمذی شریف، مستدرک للحاکم شریف، ہاں جی ہے کہ نہیں، درجنہ حدیث کی کتاباں کی روایت ہے. ہون کل مت کوئی جانا مولوی کھلے آکھے جی دسو جی قریشی تے گستاخیاں کر گئے، وہ آتا ہے کہ اسی بھی نبی پاک تے درجے چوسام لوگ کو جس درجے نبی نہیں جا سکتے، صحابی نہیں جا اتھے اسی کیاں ٹر گئے. تے میں سوال پوچھنا چاہنا، دسو عرشاں تو حضور گئے نے کہ نہیں گئے؟ اتھے کوئی اور گیا ہے جا سکتا سی؟ تو اگلا جملہ چلو ایک مفتی صاحب اس کی تصدیق کر دو کہ حضور دیاں جتیاں بھی گئیاں کہ نہیں گئیاں؟ نالین حضور دے عرش تے. اچھا اچھا چلیں آگے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائیں، ہو گئی بات، ہو گئی، سنیں سنیں. اچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فرما دیے. چلو اگلے اگے ٹورو ادھر میری گل آل سنت و جماعت کے علماء اے مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب، یہ اپنا احمد یار خان صاحب لکھیے تے اور بھی کئی بزرگاں یہ گل لکھیے. چلو اے گل انہاں نہیں منی جی اسی نہ مندے بھائی اسے تے ساڑے اپنے بندے نہ اسی تے گل کر رہے ہیں. اچھا اب آگے سنیں، اب آگے سنیں. حضور جتھے گئے، حضور جتھے گئے پیر حضور دے گئے کہ نہیں؟ بولو گئے کہ نہیں؟ حضور دے کپڑے نال والے گئے کہ نہیں؟ حضور دی ٹوپی گئی کہ نہیں؟ حضور دے امامہ گیا کہ نہیں؟ ہن دسو کپڑا افضل ہے کہ نبی افضل ہیں؟ نبی افضل ہیں. تو حضور گئے نبی تے نہیں گئے، کپڑے گئے نے نبی تے نہیں گئے. گل سمجھو، نالین علی گل ہی مک گئی ہے نا. کپڑے تے گئے نا، چادر تے گئی ہے نا، امامہ تے گیا ہے نا. اور امامہ نبی تے نہیں ہے نا، کپڑے نبی تے نہیں ہے نا، لباس نبی تے نہیں ہے نا. نبی افضل ہے، کپڑے تے نبی نہیں ہے نا. نبوت ایک کپڑیاں تے نہیں لبدی حضور ہاں. ہون دسو نبی نہیں گئے عرش تے، حضور گئے تے کپڑے بھی گئے تے ان کے آکسو کپڑے نبیوں کو افضل ہو گئے؟ نہیں. اسی آکساں ایویں کپڑا کدھرے جا ہی نہیں سکتا. کپڑیاں حضور لے کے گئے. او نہیں یار اونچا بولو، اونچا بولو. او کپڑیاں تے جیڑا نبی کپڑے تے چادر عرشاں تے کھڑے، نبی تلے ہون، سارے صحابہ سب کوئی تلے ہون، نبی کپڑے کہن کے اتنے ٹر جلے. تے جیڑا نبی لے جاوے تے کپڑے عرشاں تے چلے جاون. او نبی لے جاوے تے حسن حسین تے انہاں دے غلام درجے وچ نہیں جا سکتے. رولا اے نہیں ہے، رولا اے وے جی اسی آقا اسی آپے اتنے تکڑے ہو گئے ہیں کہ اسی نبیاں نال صحابیاں نال برابر. اللہ صحابی تے دور دی گل، اسی تے ولیاں دی برابری دا دعویٰ بھی نہ کرنا ہے. لیکن حضور کرم کرن تے انہاں نوں کوئی ڈک بھی نہیں سکدا. تے اتھوں پتہ لگیا جیڑا حسین حسن تے انہاں دی ماما انہاں دے بابا نال پیار کرسی، حضور نے کیا فرمایا قیامت والے دن اوے انہاں. ہن دوئی گل اگلی بھی حدیث ہے، جیڑا جس نال پیار کرسی اسا نال اسی. تاسی حسین نال تے یزیدی مولوی یزیدی. ہاں تانوں تہاڈا پیو مبارک، سانوں ساڈا آقا مبارک. یہی گل ہے، بولو یہی گل ہے، پھر بولو یہی گل ہے. اسی کون ہاں؟ حسینی. اسی سنی ہاں تے نال حسینی ہاں، کیونکہ اج کل سنی آ کے کئی یزید دے وچ ابا بڑا ہی بیٹھے نے. اسی کون ہاں؟ پھر بولو، پھر بولو، سارے بولو حسین زندہ باد. انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائیے، حبیب ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائیے، حبیب ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا فرمائیے. آخری جملہ، حبیب ہم نے آپ کو حسن کامل عطا فرمایا ہے. کوثر تو مراد ایک کیوے حسن کامل، کیونکہ میرا نبی ہوئے جس تے جسم تے کدے مکھی نہیں بیٹھی.
میرے نبی کا کبھی سایہ نہیں بنا، میرے نبی کے کبھی کپڑوں کا سایہ نہیں بنا، میرے نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا، میرے نبی کی آنکھیں اکھیاں وچ کدے گیڑ نہیں آئی، میرے نبی پاک تا نک کدے سیڑ نہیں آئی، میرے نبی پاک دا کدے او بلغم جڑا نہیں سانو تنگ کردہ او کدے نہیں ہویا. کیوں؟ میرے رب نے میرے نبی کو ہر قسم کے عیب سے پاک اور طیب و طاہر رکھا. میرے نبیاں کدے زکام نہیں لگیا. تسوں کوئی پوچھے ہو کیڑی بیماری ہے جڑی نبیوں نہیں لگی، کیا آکسو؟ اب بولو. اور زکام نبیوں کو بخار ہو جاتا ہے، ہوتا رہا، زخم بھی ہو سکتا ہے، ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، شہید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی ہر اس بیماری سے مبرہ ہے جیری لوکاں دے سامنے ہیں کراہت پیدا کرے. ایک کوڑ دی بیماری، ایک بلچریاں دی بیماری، اے جڑیاں اے تھو کی آستے نو ساں او جلدو تو کھڑاوڑے اٹھنے پہ جڑ دیں، اے بیماریاں اے جڑیاں نا کوجیاں، اے زکام دی بیماری، اے اللہ نبیاں نہیں لا. کیوں؟ کہ نبی ایک رول ماڈل ہے تاں جے ہر بندہ ہر ویلے نبیاں تکے تے پیار ہی آندہ رہے، پیار ہی آندہ رہے، پیار. گل سمجھ آئیے، گل سمجھ آئیے. تے میرے نبی پاک کو کبھی جناب یہ جس کو کہتے ہیں اے نہیں ہویا، مچھر نہیں بیٹھا، مکھی نہیں بیٹھی، کدے حضور دی چھائی تے دھانا نہیں نکلیا. ادھر کدی چھائی تے دھانا نہیں نکلے. اگلا جملہ بڑا زبردست آ رہے ہے. دھانا صحابی فرماتے ہیں ہم حضور کے رخساروں میں یوں کر کے دیکھتے تھے نا، ہمیں اپنی تصویر ایسے نظر آتی تھی جیسے شیشے میں نظر آتی. تو پھر اتنا سونا نبی کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اتنا طہارت اور پاکیزہ نبی کس کا ہے؟ طاہر و طیب نبی کس کا ہے؟ بے مثل بے مثال نبی کس کا ہے؟ تے اسی میلاد اس دا نہ مناواں تے اور کس دا مناواں؟ اے آل سنت، ہم بزرگوں کے ماننے والے، ولیوں سے پیار کرنے والے، شہیدوں سے محبت کرنے والے، علماء آل سنت کا ادب کریں. جو پاک نسبتوں کے مؤدب ہیں ان کے نوکر بن جاؤ، ان کے عاجز بنو. تو جس وقت تک کو سیدہ دی بے ادبی، آل رسول دی بے ادبی، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کا ادب اس وقت تک فرض ہے جب تک وہ کافر نہ ہو جائے. سید دا ادب اس ٹائم تک فرض ہے جس ویلے تک سید. دسو ایسا علاقے میں کوئی سید ہے جو بھی تسوں نظر آیا آج تک جڑا کافر ہو گیا ہو؟ ذرا مان سنا. تو جڑے مولیوں نے سیداں دے خلاف منصوبے بناوان، انہاں دے خلاف گلاں کرن، تے دسو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے کچھ لگنے؟ بولو. ہاں، اگر سید کے اندر کوئی خرابی ہے اس خرابی کی ہم تائید نہیں کریں گے. اگر اس کے عقیدے میں کوئی تھوڑی بہت کمزوری ہے ہم کہیں گے شاہ جی تساں دی عقیدے دی گل چنگی نہیں، پر اسی تساں کچھ نہ آنے. اے نہیں کہ ڈانڈا سوٹا کہن کا تو سیداں دے خلاف شروع ہو جلو. لوگو اے نہیں کہ دو سید بیٹھے ہیں تمہیں گل کرنا. خدا کی عزت کی قسم آپ اگر دیکھیں امام شارانی کو پڑھیں، حضرت شیخ اکبر کو پڑھیں، شیخ ابو العباس مرسی کو پڑھیں، دیگر بڑے بڑے اکابر اولیاء کو پڑھیں تو آپ کے پاؤں کانپنے لگیں. آپ کہیں یا اللہ ساں ہونی مار، اسیں تے وہ حق ادا ہی نہ کر رہے سیداں دا جڑا ساڈے تے اللہ نے فرض کی تو ہے. ہاتھ جوڑ کے آکساں سادات کا ادب کرو، احترام کرو، تعظیم کرو. یہ اساں جڑا رویہ پکڑے ہے نا سیداں دی مخالفت تو اس ہلکے ہو سی، وہ پھر آکساں اچھا پھر لو جی اسیں علم لانے پائیں. صبر شاہ جی خطرہ ہے کہ نہیں؟ دسو مجھے شاہ جی ایسا ہے نا، خطرہ ہے تو تساں لازمی اپنے بندے کٹ کے اڑے پاسے پانے ہیں. ہم نے سادات کا ادب کرنے ہیں. اگر کسی میں کوئی کمزوری ہو اس کی اچھے طریقے سے اصلاح کریں. تو یزید دی مایت، یزید دیاں پتراں دی مایت نہیں، کس سے